گھر میں سوئے رہتے ہیں. باہر تو مشکلیں بڑی ہیں, مار پڑتی ہے, جان جانے کا ڈر ہے. تو ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہم سے ہوتا ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں. لہٰذا بس ہم نے ایمان کو سمجھ لیا, عقیدے کو سمجھ لیا, تو بس یہ کافی ہے, اب ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, کافی ہے. نہیں, کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. اب سیدنا ابوبکر صدیق کی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے تھے. مشرکین نے اتنا مارا دونوں کو, کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ ان کے ناک اور منہ کا پتہ نہیں چلتا تھا. سوج گیا منہ, اتنا خون نکل رہا ہے. نبی بھی ساتھ تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے. اتنے میں ان کے قبیلے والے آ گئے, ورنہ شاید وہ ان کا آخری دن ہوتا. جب ہوش تو آنکھ کھلی تو سامنے ان کی والدہ کھڑی ہیں اور ساتھ ان کے قبیلے والے لوگ کھڑے ہیں. اپنے ان کے ناک اور منہ سے خون بہ رہا ہے, منہ سوجا ہوا ہے, اور یہ قبیلے والے ان کا حال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے. اور وہ کہہ رہے نہیں, پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کا کیا حال ہے. اپنے خون کی پرواہ نہیں ہے. قبیلے والے تو ناراض ہو گئے کہ تمہارے لیے ہم لڑ کر تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے پہلے ان کا حال بتاؤ, ان کا بتاؤ وہ کیسے, بلکہ مجھے ان کے پاس لے کر چلو. والدہ ان کی پانی لائی, انہوں نے نہیں پیا. کہتے نہیں, پہلے مجھے میرے اپنے پیارے نبی کا, اپنے دوست کا حال پتا کرنا ہے. دو بندے سہارا دے کر ان کو لے کر گئے, چلا بھی نہیں ان سے جا رہا تھا. تو جب گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تب جا کر تسلی ہوئی. پھر انہیں, وہ تو اپنی تکلیف کو بھی بھول گئے ہوئے تھے. تو یہ ان کا حال تھا صحابہ کرام کا. ٹھیک ہے. پھر محرمات سے اجتناب, آپ یہ دیکھیں, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا صحابہ کرام کی عمریں کتنی تھیں. سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عبداللہ بن جراح, عبید اللہ بن جراح, یہ ایک دو اور مسلمان تھے جن کی عمریں جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ تھیں. اور جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 26 سال تھی. ورنہ باقی تمام جو صحابہ کرام تھے ان کی عمریں 20 سال کے قریب تھی, بلکہ 20 سے کم تھی. 20 سے 23 تک بالکل کم تھی, اور باقی جتنے تھے وہ سب کے 20 سال سے کم تھی. اب آپ یہ دیکھیں وہ معاشرہ کیسا تھا. اس معاشرے میں بے حیائی, فحاشی, عریانی کتنی عام تھی. زناکاری کے اڈے عام تھے. سرخ جھنڈے والے خیمے لگے ہوتے تھے. اور اس زمانے میں بچے کے جوان ہونے کا پتہ ہی تب چلتا تھا کہ جب وہ ان خفیہ, وہ سرخ جھنڈوں والے گھروں میں جاتا تھا. ٹھیک ہے. شراب پیتا تھا تو وہ مرد سمجھا جاتا تھا. باپ خود بچوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ تم نہ مرد ہو, تم وہاں نہیں جاتے. تو دیکھیں وہ ماحول اور ہمارے آج کے ماحول سے کتنا خراب تھا. اس ماحول میں یہ نوجوان بچے ان برائیوں سے رک جاتے ہیں. تو ایسی کیا بات تھی, ایسا کیا, کون سا ایمان تھا جو وہ لائے تھے اور آج ہم نہیں لا پا رہے. آج ہم ان برائیوں سے نہیں رک رہے, حالانکہ آج اس زمانے میں وہ لوگ اچھے سمجھے جاتے تھے جو شراب پیتے تھے, جو ان زناکاری کے اڈوں پر جاتے تھے تو وہ مرد سمجھے جاتے تھے. آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں, آج بے شک یہ سارا کچھ موجود ہے, لیکن معاشرے میں وہ شخص برا ہی سمجھا جاتا ہے جو ان برائیوں کی طرف جاتا ہے. وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اٹ مینس کہ وہ معاشرہ ہم سے زیادہ برائی پر تھا. لیکن پھر بھی دیکھیں, آج ہمارے بچے برائیوں سے نہیں رک رہے, ہم نہیں رک رہے, اور وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے وہ چمکتے ہوئے ستارے بن گئے. اور تکالیف, جیسے میں نے آپ کو تیسری چیز بتائی, تو تکالیف تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ثابت قدمی, انہوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا. تو میں آپ کو باریک بالکل مائنر سا نا اس کا بریف دیتی ہوں کہ ثابت قدمی کے اسباب کیا تھے. سب سے پہلا سبب جو ہے, اگر ہمیں وہی سبب سمجھ آ جائے نا, تو باقی سارے سبب بھی آسان ہو جائیں گے سمجھنا. آج ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ہم ایمان کی وہ لذت, وہ حلاوت ملنے کے پاسبلٹی ہو سکتی ہے اگر ہم یہ بات سمجھ لیں. سب سے پہلا سبب تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ کی معرفت کے بغیر توحید کی معرفت ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت کی معرفت سے اللہ رب العزت کی قدر جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی. اور جس نے اپنے رب کی قدر ایک بار جان لی تو سمجھو اس کا کام تقریباً پورا ہو گیا, وہ راہ راست پر آ گیا. تو ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے, ہمیں توحید کا نہیں پتا, ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا حق ہی نہیں پہچانتے. تو جب معرفت اللہ رب العزت کی نہیں ہے, اس لیول کا ان کا ایمان تھا. دوسری بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت شخصیت, با اخلاق, با کردار شخصیت,
ایسی شخصیت دیکھیں اپنے تو ہمیشہ ہی تعریف کرتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ کوئی غیر کی تعریف کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دشمن ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ صادق اور امین کتنے تھے اس معاشرے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں مکے میں بس چند لوگ رہتے تھے؟ کتنے قبیلے تھے، کتنے لوگ تھے، لیکن ان میں صادق اور امین کتنے تھے؟ صادق اور امین ایک ہی مشہور تھا۔ تو ان کا ہر انداز بے مثال، وہی سے پہلے بھی وہی کے بعد بھی۔ اب اس لیڈر کی اب شان دیکھیں، خود عمل میں سب سے آگے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بس اب میں تو لیڈر ہوں، میں آپ لوگ سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لو جی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے فالوور جو ہے نا، آپ جاؤ فیلڈ میں جاؤ، محنت کرو اور مر جاؤ تو بھی کیا ہے، جنت مل جائے گی تمہیں، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، آپ سب سے آگے، سب سے زیادہ تکلیفیں کسے ملی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کا سفر یاد ہے آپ کو، میں نے بتایا 5000 فٹ کی بلندی کا سفر تھا، پیدل وہ سفر طے کیا، اور عمر مبارک کتنی تھی؟ تقریباً 50 سال۔ ٹھیک ہے، اتنے تھریلے پہاڑوں کی اونچائی کا سفر اکیلے کیا، کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ اچھا، تو ایک ان کی معرفت، ایک اللہ تعالی کی معرفت، اور تیسری دین اسلام کی معرفت، قرآن کی معرفت، ایمانیات کی معرفت، عملی معرفت، علمی معرفت۔ یہ اور اس کے ساتھ اور کافی سارے اسباب جو ہیں وہ مل کے یہ بیسک بنیادی 3 باتیں تھی کہ اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت، اور اللہ کے دین کی معرفت۔ یہ ان کی ثابت قدمی کے اسباب میں سے بڑے بڑے سبب تھے، جنہوں نے ہمیشہ انہیں ثابت قدم رکھا، کبھی کوئی پلٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا پوائنٹ آپ تک کلیئر کر سکی ہوں؟ کچھ لوگ چلے گئے واپس؟ جی باجی، آپ نے بہت اچھا سمرائز کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہی اپنی اپنی جگہ بہت ضروری بھی ہیں ایک اچھے عمل کے لیے، اور بہت ہیلپ فل بھی ہیں۔ جتنا ہم ان 3 چیزوں پہ تو فوکس آج کرتے آج ہیں، ہمیں آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے انہی چیزوں کو بالکل سمجھنے کی، بالکل کیونکہ یہی صحابہ کرام، یہی جو لوگ ہیں، یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، تو ان جیسا ایمان ہم کیسے لائیں گے جب ہم ان کو سمجھیں گے نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھیں، یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں، اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں سنائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو آخری بات ہوئی تھی کہ قبا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور وہاں کچھ دن قیام کیا، اور وہاں پر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر کی تھی۔ ٹھیک، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مدینہ کی طرف نکلے، تو اب یہ دیکھیں، اندازہ کریں آپ کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ کتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے کہ وہ لوگ روزانہ صبح صبح جو ہے وہ حرا کی طرف نکل جاتے تھے، اس رستے کی طرف جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی امید تھی۔ جب سے انہیں یہ پتا چلا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کر لی ہے اور وہ یثرب کی طرف آ رہے ہیں، تو روزانہ صبح فجر کے بعد وہ اس رستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور راہ تکتے رہتے، جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو پھر واپس آ جاتے۔ ایک روز اسی طرح وہ طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے، تو ایک یہودی جو ہے وہ اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے پاس سے چاندنی چھٹک رہی ہے۔ اور یہ سفید کپڑے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب وہ قبا سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا زبیر بن عوام ملے تھے۔ یہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سفید کپڑے جو ہیں وہ پیش کیے تھے۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے بے خود ہو کے بلند آواز میں کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ سنتا ہی مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ ہتھیاروں کے ساتھ اس وقت ٹرینڈ تھا کہ وہ اپنا ہتھیار سجا کر تو جو ہے وہ کسی کو استقبال کے لیے جاتے تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بنی عمر بن عوف میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے، اور پھر سب نے مل کر آپ کو آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سکون، بڑی سکینت چھائی ہوئی تھی، اور وہی نازل ہو رہی تھی
जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह आपका मौला है और जिब्रील अलैहिस्सलाम और सालेह मोमिनीन भी, और उसके बाद फरिश्ते आपके मददगार हैं। तो सैयद उर्वा बिन जुबैर जो है वो कहते हैं कि लोगों से मिलने के बाद आप उनके साथ दाहिनी जानिब मुड़े मुड़े, और ये दोशंबा का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था। अबू बकर सिद्दीक भी लोगों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हुए थे। अब अंसार के जो लोग आते थे मिलने के लिए, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने नहीं देखा हुआ था, मीडिया का दौर तो नहीं था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो वो सीधे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम करते थे। यहाँ तक कि एक क्या हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके ऊपर चादर तान दी, आपके ऊपर साया कर दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये अल्लाह के रसूल। तो ये उनकी बुर्दबारी थी। तो सारा मदीना जो है वो उमंड पड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए। ये बड़ा एक तारीखी दिन था। तो उधर से जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो पीछे रह गए थे, वो भी 3 दिन वहां रुके थे, और लोगों की अमानतें जो आपके पास थी वो उन्होंने इनको अदा की। और फिर उसके बाद ये भी पैदल जो है वो मदीना का रुख इन्होंने किया, और कुबा में ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए, तो ये जुम्मा का दिन था। यानी जुम्मा का दिन मदीना कुबा में पढ़ने के बाद आप जुम्मा में के दिन ही मदीना में तशरीफ ले गए, और उसी दिन इस शहर का नाम यसरब की बजाय मदीनतुर रसूल पड़ गया। शहर रसूल, जिसे मुख्तसरन अब क्या कहा जाता है, मदीना। तो अंसार हालांकि दौलतमंद नहीं थे ज्यादा, लेकिन हर बंदे की यही आरजू थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ क़याम फरमाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मकान या मोहल्ले से गुजरते, वहां के लोग आपकी ऊँटनी की नुकेल पकड़ लेते और अर्ज करते कि हमारे पास तशरीफ लाइए, हमारे पास तशरीफ लाइए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इसको छोड़ दो, मेरी ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मामूर है। तो जहां ये जिन्हें रुकेगी वही हमारी मंजिल होगी, यानी पड़ाव का मुकाम होगा। तो चुनाचे वो ऊँटनी मुसलसल चलती रही और उस मुकाम पर जाकर पहुंच कर बैठी जहां आज मस्जिद नबवी है। तो आप ये सोचें कि मस्जिद नबवी जो है वो किसी इंसान की चॉइस नहीं है। वो जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत की चुनी हुई है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो ऊँटनी को वही की थी कि जो है ये जगह जो है, इस जगह पर मस्जिद बनेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात जी। तो वो ऊँटनी वहां बैठी जहां आज मस्जिद नबी है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इस पर से नीचे नहीं उतरे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँटनी से नीचे नहीं उतरे, यहाँ तक कि वो उठकर थोड़ी दूर गई, फिर मुड़कर उसने देखा और फिर पलटकर वहीं पहली जगह पर बैठ गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ लाए। तो ये आपके ननिहाल वालों यानी बनु नजार का मोहल्ला था, और ये जगह जो है वो मस्जिद के लिए सिलेक्ट हुई बाद में। तो आप ये देखिए, कोई चीज भी इत्तेफाक नहीं होता। तो ये महज अल्लाह ताला की तौफीक थी कि अल्लाह ताला आपके ननिहाल के मोहल्ले में आपको क़याम फरमाकर उनकी इज्जत अफजाई करना चाहते थे। तो वहां पर फिर देखा गया कि सबसे करीब किसका घर है, तो अबू अयूब अंसारी का घर था, और वो आपको कजावा पे लपक कर ले गए वो। और वो उनको उनके घर में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। इसको हम बाद में देखेंगे। अब ये देखते हैं कि अब सैयदना वो अयूब अंसारी की बात भी हम देखते हैं बाद में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर बाद में जब सबसे पहले क्या बात पता की, इन जो करने के काम थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब कदम रखा, तो वहां पर सबसे पहले 3 काम जो है वो 3 अहम काम। जो 3 अहम काम थे, उनमें से सबसे पहला काम जो है वो मस्जिद नबी की तामीर था।
دیکھیں قبا میں چند دن رہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر. مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے کس کا خیال آیا؟ مسجد کی تعمیر کا. تو یہ پہلا قدم جو تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا کہ وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. آپ نے پتہ کروایا کہ اس زمین کا مالک کون ہے. انہوں نے تو پتہ چلا کہ زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی. وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ ہم سے ویسے ہی ہم ہبا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس خود مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے. ساتھ یہ بھی فرماتے تھے یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے. تو سارے صحابہ کرام بھی بڑے جوش و خروش سے اور سرگرمی سے ان میں اضافہ ہو جاتا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کر رہے تھے. تو اس زمین مشرکین کی چند قبریں تھیں، تو کچھ کھجور اور کچھ برکت کے چند درخت بھی تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں کھڑوا دی، ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا گیا. اس وقت قبلہ جو ہے وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس ہی تھا. دروازے کے بازو کے دونوں پائے جو ہے وہ پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے جو ہیں وہ بنا دیے گئے اور زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں وہ بچھا دی گئی. 3 دروازے لگائے گئے اور قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں بھی کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھیں. یہ آپ کے ازواج مطہرات کے حجرے بنائے گئے تھے. تو ان کے بعد آپ سیدنا یہ حجرے بننے کے بعد آپ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر سے پھر جو ہے وہ یہاں پر منتقل ہوئے. تو اس بات سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا مسلمان معاشرے میں کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے. مسجد صرف نماز کی ادائیگی کی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی. اس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس لیتے تھے. یہ ایک محفل تھی جس میں طریقے سیکھتے تھے، میل محبت سے مل جل کر رہتے تھے. ایک مرکز تھا جہاں سے اس چھوٹی سی ریاست کا سارا نظام چل رہا تھا اور مختلف قسموں کی مہمیں بھی بھیجی جاتی تھی. آگے آپ چل کے دیکھیں گے کہ مسجد نبوی جو ہے یہ اس ریاست کا مرکزی مقام بن گئی اور ہر جو یعنی یہ مسافر خانہ بھی تھا، یہ یونیورسٹی بھی تھی، یہ مرکز بھی تھا، یہ ان کی مجلس شورا بھی تھی، یہ پارلیمنٹ بھی تھی. یہ ہر طرح کا کام جو ہے وہ مسجد، یہ مسافر خانہ بھی تھا. تو ہر طرح کا کام جو ہے یہ یہاں سے لینا شروع کیا. اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری سطح پر مدینہ میں بعد میں تقریباً اینڈ تک 9 مسجدیں بنی اور ان کے جو مؤذن ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ مقرر کیے. تو ہمیں مسجد، مؤذن، اذان اور اس شعائر کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ مسجد قباء جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی. سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ پہ اس کی مسجد کی بنیاد بنائی گئی پہلے دن سے، من یوم الاول اس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ پر رکھی گئی. اور یہ آپ کو آگے ہم چل کے پڑھیں گے کہ 9 ہجری میں جا کے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ یہاں آ کر مسجد میں نماز پڑھیں. تو اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ کفر تھی، نفاق تھا. اور کفر اور نفاق کسی مسجد کی بنیاد نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب تعالیٰ نے پھر واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتا دیا تھا کہ اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ نفاق ہے، کفر ہے. تو اس کو پھر ڈھا دیا گیا تھا اور اس مسجد قباء کی تعریف کی گئی جس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ پر رکھی گئی. ہاں ایک بات اور یہاں پر سمجھ لیں کہ اسکالرز میں یہ اختلاف ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی جس میں مسجد کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے،
یہ مسجد نبی کی بات ہے یا یہ مسجد قباء کی بات ہے. تو قرآن مجید جب اس کو اول روز کی بات کر رہا ہے تو پہلے دن سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد قباء ہی بنی تھی. اس وقت مسجد نبوی بھی ابھی نہیں بنی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں تو کوئی اور مسجد بنائی ہی نہیں گئی تھی. تو سب سے پہلے یہی مسجد بنی تھی، مسجد قباء. اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مطہرین سے محبت کرتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا اہل قباء سے کہ تم لوگ ایسی کیا بات کرتے ہو، ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کی تعریفیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری طہارت کی وجہ سے تم سے محبت کر رہا ہے. تو طہارت تو سبھی مسلمان کرتے ہیں، باقی مسلمان بھی کرتے تھے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں. تو ایسی کون سی طہارت تھی کہ جو اہل قباء کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تھی؟ تو وہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پتھر سے بھی طہارت کرتے ہیں اور ہم پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں. اب پانی سے طہارت اس زمانے میں، اس ماحول میں جہاں پہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا تھا، وہ لوگ اپنی طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے تھے. جہاں پر لوگ نہانا تو دور کی بات ہے، منہ دھونے کو بھی وہ ان کو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ پانی اس لحاظ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو بنیادی ضرورت پینے کے لیے پانی انہیں نہیں ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو طہارت اتنی پسند ہے. تو اسکالرس کو اس میں اختلاف ہے، اس کا حل جو ہے وہ بھی اسکالرس نے اسی طرح نکالا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام نے بھی یہ بات کی کہ یہ قباء کی بات ہے یا یہ مسجد نبی کی بات ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاذا مسجدی، کہ یہ میری مسجد کی بات ہے. تو اس سے اسکالرس نے جو بات نکالی وہ یہ مسئلہ نکالا کہ اس سے قباء اس بات سے نکل نہیں گئی. قباء کی بات قرآن مجید کی بات ہے، اور مسجد نبوی کو جب اہل تقوی کی بات کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی بھی تقوی کی بنیاد پر ہی بنی ہے. تو یہ دونوں مسجدیں ہی، اصل جواب یہی ہے کہ دونوں مسجدیں ہی مراد ہیں اور دونوں مسجدیں ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں. اور scholars اس کا یہ دلیل یہ دی کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو اپنی چادر میں بٹھایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اہل بیت تھی، جو امہات المومنین تھی، وہ اہل بیت ہونے سے نکل گئی، صرف یہی اہل بیت تھے. نہیں، وہ پہلے اہل بیت تھی اور یہ ان کو مزید اضافہ کیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں. کیونکہ دیکھیں گھر جو ہے وہ گھر والی کے آنے سے بنتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، کسی کو گھر والا کب کہتے ہیں؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب اس کی گھر والی آتی ہے تب اس کا گھر بنتا ہے، اہل. تو اہل بیت جو ہے گھر والے، تو یہ اس میں سب سے پہلے اس کی بیوی شمار ہوتی ہے. تو امہات المومنین سب سے پہلے اہل بیت میں شمار ہے. تو اسی لاجک پر اسکالرز نے کہا کہ مسجد قباء جو ہے وہ بھی شمار ہے. مسجد قباء اس سے نکلی نہیں، مسجد قباء پہلے اہل تقوی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا. اور مسجد نبوی بھی اس میں شامل ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی. تو یہ دونوں مسجد مراد. تو اس لیے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ علماء کا اختلاف تو ہے، لیکن اس کی تطبیق ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور ادھر مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. پھر جو دوسرا ضروری سب سے امپورٹنٹ کام جو تھا وہ مواخات کا کیا گیا. اب دیکھیں کتنے صحابہ کرام تھے جو مہاجر ہو کر آئے تھے، اور مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سارا کچھ وہیں چھوڑ کر آئے تھے، خالی ہاتھ، تن بدن پر صرف چند کپڑے لے کر وہ ہجرت کر کے اللہ کے نام پر آ گئے تھے. اور یہ اس کو محسوس کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. بنے بنائے گھر، بنے بنائے کاروبار چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب آئے تو ایک سیٹ اپ چاہیے تھا ان کو، سب کو ایک جگہ چاہیے تھی سیٹ کرنا تھا. تو اس کا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا طریقہ بتایا، اتنا پیارا طریقہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی پورے انسانی تاریخ میں ایسا جو ہے نا وہ ہمیں حل نہیں ملتا کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کی ایک مثال قائم کر دی. ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا. کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار. بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اور وراثت کا یہ حکم جو ہے وہ جنگ بدر تک قائم رہا. اب اس کے بعد وراثت کا حکم تو ختم ہو گیا،
لیکن بھائی چارے کا عہد جو ہے وہ باقی رہا. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے درمیان بھائی چارہ کرایا، اور وہ جو باہم مہاجرین کے درمیان تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کی جو پرانی دشمنیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور ان کے آپس میں پیار اور محبت بڑھ جائے. دوسرا یہ کہ ایک معاشرے کا ایک کمزور طبقہ جو تھا، ان پر بھی ایک بوجھ پڑ گیا تھا، مدینے کے لوگوں پر بھی، تو وہ اس کا بھی حل جو ہے وہ نکالنا تھا. اور اب دیکھیں انصار کو، دیکھیں کئی دفعہ یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں مہاجرین کو تو مشکلیں تھیں، وہاں پہ مار پڑتی تھی، ظلم و ستم تھے، جان کا خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حکم آیا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. انصار کو کیا پڑی تھی؟ ان کا ایمان دیکھیں، ان کی محبتیں دیکھیں، ان کو فیل کریں انصار کی محبتوں کو. ان کو کیا پڑی تھی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لائے، اور ایک بار ایک لفظ کہنے پر انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے بزنسز کھول دیے، اپنی ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی. اللہ کے نبی نے تو صرف یہ کہا تھا نا کہ ان کو اپنے گھر لے جاؤ، ان کو رہائش کا انتظام دے دو، ان کو رہائش کی جگہ دے دو. لیکن ہمیں مثالوں میں کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری میں کی روایت ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کروایا. اب سیدنا سعد جو ہیں وہ بڑے مالدار تھے انصار میں سے، اور عبد الرحمان بن عوف مکہ میں بڑے مالدار تھے. لیکن اب جب آئے اب بالکل خالی آتے ہیں، بالکل کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو اب تو یہ تھی ان کا ایمان، ان کا توکل، اور یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، اور تیسرا کام جو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھا، وہ یہود سے معاہدہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہود دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں یہود تو نان مسلمز ہیں، تو نان مسلم سے کیسا معاہدہ؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کیا تھے، یہود اس میں کیا پوزیشن رکھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا تھا. لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ جو پیچھے قریش کو چھوڑ کر آئے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قریش کو چھوڑ دینا تھا؟ قریش نے ان کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ قریش کو بھی پتا تھا کہ یہ جو یہاں پر آیا یثرب میں آگے، تو یثرب کے پاس ان کا بالکل تجارتی شاہراہ گزرتی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2.5 لاکھ دینار
थे, तो ये बड़ी अहमियत की हामिल थी उनके लिए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर मुसलमान यहाँ चलेंगे तो मुसलमान उन्हें नहीं छोड़ेंगे, तो मुसलमानों को भी यहाँ आके पता था कि मक्के वाले अभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जी, तो हिकमत अमली का यही तकाजा था कि एक वक्त में आप 10 दुश्मनों से नहीं लड़ सकते, तो आपको यानी इंसान को चाहिए, हिकमत अमली का तकाजा यही होता है कि वो एक महाज पर लड़े और बाकी महाजों पर हिकमत अमली से खामोशी इख्तियार की जाए। और इब्तिदा हमेशा हिकमत से होती है, इंतहा तलवार पे होती है, इब्तिदा कभी तलवार से नहीं होती। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से मुआहिदा किया, और इसके हम आगे जाके शिक्के भी देखेंगे और इसका फायदा भी देखेंगे। अभी आपको बताने की बात ये थी कि जो बुनियादी काम थे वो ये 3 थे, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते साथ जो पहले पहले इकदाम उठाए, बुनियादी कदम जो है वो उठाए, वो ये थे। वो कौन से 3 अहम काम थे? मस्जिद कुबा की तामीर, मस्जिद नबवी की तामीर, फिर मुआखाते अंसार व महाजरीन, और फिर यहूद से मुआहिदा। अब हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आते साथ सबसे पहला पैगाम क्या दिया। ठीक है, ये बड़ा जरूरी मैसेज है, और इस हदीस को आज हम थोड़ी सी ब्रीफ डेफिनेशन के साथ समझते हैं, और इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगी कि ये क्या पहला मैसेज दिया था। क्योंकि सबसे पहला मैसेज तो आपको पता है कि तौहीद ही होती है, और तौहीद के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल पहले से 2 साल पहले से सैयदना मुसअब बिन उमैर को भेज चुके थे। और आपने पिछली दफा भी हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये देखा था कि सैयदना मुसअब बिन उमैर ने कितनी बेहतरीन तरीके से तौहीद जो है वो मदीना वालों को सिखाई थी, ईमानियात सिखा दिए थे कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे बेचैन थे, उनसे मोहब्बत करने के लिए। और हमने जब बैत उकबा सानी देखी थी और उन सारे मुआहिदे देखे थे, तो हमने पूरे तरीके से ये देखा था कि वहां पर जब इन अंसार ने मुआहिदे किए थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए थे, तो उन्हें अच्छी तरह बार बार ये वार्निंग दे दी गई थी कि ये अब आगे कोई फूलों की सेज नहीं मिलेगी आपको, ये कांटों का सफर शुरू करने जा रहे हैं आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे हैं अपने पास आने की, तो ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है अब आपके आगे। तो वो ये सब कुछ जानते बूझते लेकर आए थे। अच्छा, अब सबसे मदीना में सबसे पहला पैगाम जो दिया, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो इसके बारे में हमें सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम उनकी रवायत मिलती है, इब्ने माजा की रवायत है, और इसको अलबानी ने भी सही कहा। अब सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम कौन थे? ये क्योंकि सारे लोग जो हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आ रहे हैं, तो सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम भी आए थे देखने के लिए, मिलने के लिए। आगे चल के हम सैयदना सलमान फारसी का भी कबूल इस्लाम देखेंगे, सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम का भी कबूल इस्लाम देखेंगे। तो ये अभी यहूदी थे, सैयद अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलिम थे, अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, आगे चलकर इस्लाम कबूल करते हैं। तो इनकी रवायत हम बयान कर रहे हैं, लेकिन अब सब उससे पहले अब ये बात और समझ लें, क्या क्या किसी काफिर की, किसी यहूदी की रवायत पर एतबार किया जा सकता है? जी, आप में से कोई मुझे जवाब देगा? हमारे लोग और कम हो गए। जी, किसी काफिर बाजी, से कुछ, मेरा ख्याल है किसी कि से अगर नहीं अगर जा तो वो सकती है। बाद में इस्लाम कबूल कर लें तो फिर की जा सकती है। जी, बिल्कुल यही बात है कि जब वो इस्लाम कबूल कर लें तो फिर उनकी सारी बातें जो करेंगे, क्योंकि वो फिर अपनी पहली जिंदगी के बारे में भी कोई बात बताएंगे तो वो सच और हक पर मबनी होगी। ठीक है, तो इसलिए इनकी बात ली जा सकती है। और ये बहुत बड़े सहाबी हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, वो फरमाते हैं, कहते जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो एक शोर मच गया, लोग एक तरफ भागे जाने लगे। कहते मैं भी चला गया ताकि मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखूं। तो देखें, वो हदीस के लफ्ज इतने प्यारे हैं, कहते मैं भी उनके चेहरे की तरफ देखूं। तो क्या समझ आती है कि चेहरे की एक अहमियत होती है, एक वकार होता है। ठीक है, तो और जो बाकी सहाबा कराम का एक रवायत में मिलता है कि जब रवायत में आता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए, तो उनके साथ ही एक रोशनी भी दाखिल हुई।
اور जिस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो उस दिन मदीने से वो रोशनी भी गायब हो गई। तो यानी वो उनके चेहरे में एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना वकार था, एक अपनी चेहरे की शान थी। तो कहते हैं वो अब्दुल्ला बिन सलाम कि जब मैंने वो चेहरा देखा तो मैंने फौरन जान लिया कि ये चेहरा झूठों का चेहरा नहीं है। अब ये देखें, ये तज्जिया है, किसी एक आम इंसान का नहीं था, ये यहूदियों के एक चोटी के आलम का तज्जिया था। ये चेहरा देखा और उन्होंने पहचान लिया कि ये एक आम इंसान का चेहरा नहीं है, ये एक झूठे का चेहरा नहीं है, ये सच्चे बंदे का चेहरा है। तो सबसे पहले अल्फाज वो कहते हैं कि जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुने वो ये थे कि ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो और रिश्ते को जोड़ो और रात को नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हैं, तो क्या मिलेगा? तो फिर सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो ये चार काम वैसे तो बड़े आसान है, ठीक है, और यहाँ पर खिताब भी तमाम लोगों से है। तो ये एक बात हमें ये समझ आती है कि दीन इस्लाम कितना आसान है। लेकिन क्या ये चार काम वाकई इतने आसान है? हर बंदे के बस की बात है कि ये अपनी असल रूह के साथ ये चार काम कर लें और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएं? तो आज हम इस हदीस को ना थोड़ा सा, ये जो पहला पैगाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आते साथ दिया, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये दो काम मुझे सुनाई दिए। हैं। जी, ये अपनी आवाज, अपना माइक बंद करें। किनका मेरी माइक खुला हुआ है? मेरा यास्मीन, मेरी ये क्वेश्चन थी, ये मैंने जी जी। सिर्फ सलाम को आम करें और लोगों को खाना खिलाओ, और दो काम क्या थे? खाना मैं अभी आपको बताती हूँ। खाना खिलाओ, सलाम आम करो, रिश्तों को जोड़ो और रात की नमाज पढ़ो। जी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने ये देखना है कि असल रूह के साथ ये चार काम हैं क्या जो जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। ये देखिए, अल्लाह के नबी बता रहे हैं तो हमारा ईमान है ना कि ये चार काम करने से जन्नत मिल जाएगी। पहला क्या था? खाना खिलाओ। अच्छा, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? तो ये टॉपिक ऑफ द डे था। ये है इस्लाम का हसीन चेहरा। ये करंट अफेयर्स की बात करता है। ये उस वक्त के जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उनकी बात करता है। उस वक्त मुहाजिरीन का मसला यही था। सबसे पहले एक मुहाजिर को एक गैर वतन में सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहली जरूरत उसके खाने की है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात की, लोगों को मोटिवेट किया कि खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ। ठीक है। दूसरी बात क्या की? सलाम को आम करो। तो आज हम सलाम को क्या समझते हैं? हम तो सलाम एक आदतन सलाम करते हैं ना। और कोई पूछे कि जिस ये क्या बात हुई कि सलाम करने से जन्नत मिल जाती है भला? तो बिल्कुल मिल जाती है। हम मुसलमान हैं, हमारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर ईमान है। हमने क्या कहना है? अकल माने ना माने, हमने क्या कहना है? आमन तो वसद्दको, हम ईमान लाए और हमने इसकी तस्दीक की। तो सलाम करने से क्या होता है? मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ने से क्या होता है? कुर्बत बढ़ती है, नेकियां बढ़ती हैं और एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही बढ़ती है। और हमारा दीन तो है ही खैर ख्वाही का। दूसरी तरफ देखें, सलाम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम भी है। और तीसरा इसका पहलू ये है कि जब हम किसी को सलाम करते हैं तो हम उसे एक मैसेज दे रहे होते हैं, एक पैगाम दे रहे होते हैं कि हमारी तरफ से तुम सलामती में हो। हर तरह की गीबत से, चुगली से, बदनीयती से, बहतान से, किसी भी इंसानी शर से तुम हमसे सलामती में हो। हमने कभी इस नीयत से किसी को सलाम किया? ये दुआ है सलामती की, हिफाजत की, कि हम जब किसी को सलाम कह रहे होते हैं तो हम असल में उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह मेरे इस भाई को महफूज कर दे, हर मुसीबत से, हर परेशानी से इसे सलामत रख, इसके माल में, इसके अहलो अयाल में, इसकी रोजी में, इसके जितने भी मामलात हैं, इसकी जितनी भी जरूरियात हैं, इसकी जितनी भी जायज हाजात हैं, उन सब में बरकत डाल दे, इसकी हिफाजत फरमा, इसकी सेहत की हिफाजत कर, इसके माल की हिफाजत कर, इसके रिस्क की, इसकी औलाद की, इसके कारोबार की हिफाजत कर, इसे सलामती ही सलामती अता फरमा। क्या कहा हमने? अस्सलामु अलैकुम। तो जवाब क्या होना चाहिए था? वालेकुम अस्सलाम। तो वो जो बंदा जिसको हम ये सारी दुआएं दे रहे हैं वो हमें जवाब में क्या कहता है? वो कहता है वालेकुम अस्सलाम, जो तूने मेरे लिए कहा वो तेरे लिए भी है।
اور تو نے میرے لیے پہل کی تو میں آپ کے لیے، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو اس سے بڑھ کر دعا دی جائے. ہمیں کیا سکھایا گیا کہ آپ اس کو بڑھ کر جواب دیں. آپ اسے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم نے تو میری سلامتی کی دعا کی، میں رحمت اور برکت کی دعا بھی کرتا ہوں تمہارے لیے. یہ رحمت اور برکت آگے بڑی تفصیل ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے. رحمت وہ چیز ہے کہ جس رحمت کے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. برکت وہ ہے جس کا مطلب ہے خیر کثیر، کہ ایک چیز، ایک نعمت آپ کے پاس دیر تک رہے اور بڑی زیادہ تعداد میں رہے اور دیر تک رہے، یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے خیر کثیر. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان دوسرے سے اس طرح ملتا ہے تو محبت بڑھتی ہے نا. اور مسلمان کا ایک دوسرے سے جب ملتا ہے تو بھی سلام کرتا ہے، جب جدا ہوتا ہے تو آخری کلام بھی سلام ہوتا ہے. تو دعا سے بات کا آغاز، دعا سے ہی بات کا اختتام. تو کبھی نفرت، بغض، کینہ، حسد دل میں باقی رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا. تو دیکھیں کیسے ایک سلام جو ہے اگر ہم اس کو اصل روح کے ساتھ ادا کریں تو یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چاروں کاموں کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسرا کام کہا رشتوں کو جوڑو. تو رشتوں کو جوڑنے میں دیکھیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروانی تھی نا، نئے رشتے بنانے تھے، بھائی بندی کا رشتے دے بننے تھے، حتیٰ کہ وراثت میں بھی ان کا حق آنا تھا. تو اسلام جو ہے، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام برابری کا دین ہے، تو اسلام برابری کا دین نہیں ہے، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام میں بڑا چھوٹا برابر ہے، حاکم اور محکوم برابر ہے، مرد اور عورت برابر ہے، ماں اور باپ برابر ہے نہیں. کیونکہ یہ عدل و انصاف کا دین ہے، جہاں جس کی ضرورت ہے اسے وہاں رکھا گیا، اس کو وہ مقام دیا گیا. تو یہاں مواخات کے ذریعے نئے بھائی بننے تھے، تو جو پہلے سے رشتہ دار ہے ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقوق کا خیال رکھنے کی بات کی کہ جو پہلے سے آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو، کہ نئے رشتوں میں رحم کے رشتوں کو بھول نہ جانا، کیونکہ رحم تو عرش کے ساتھ لٹک گیا تھا، اللہ کا راضی ہونا رحم کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا. رحم نے کہا تھا کہ اللہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے اور جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تو چاہتی ہے وہ ہو گیا. اور یہی رحم پل صراط کی ایک جانب کھڑی ہوگی. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے. اس پر ذرا سرچ کیجئے گا، میں اگلی کلاس میں اس کا جواب آپ سے لوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات کہ رات کو نماز پڑھا کرو. اب رات کو نماز جب دیکھیں کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا، آپ اور آپ کا رب اکیلے اکیلے میں مناجات کرتے ہیں. اور جو یہ فیلنگ ہوتی ہے، جو راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ فیلنگ انہیں کو پتا ہے. اس میں آپ جو تدبر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جیسے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے ساتھ قربت پیدا کرتے ہیں، جیسے آپ دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتے ہیں. تو یہ تھی اس کی مختصر سی تفسیر، جو پہلا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر لوگوں کو دیا. تو آج یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، پہلے 3 کام اور یہ پہلا پیغام. جی، سلام کو آپ اس طریقے سے جانتے تھے یا اس حدیث کو پہلے سے اس طریقے سے جانتے تھے آپ لوگ؟ جی نہیں. نہیں باجی. جی، یہ جو پہلے سے جو رشتوں کو جوڑے اس کا جو آپ نے بولا اس کو پلیز ریپیٹ کیجیے گا. جو رشتوں کو جوڑے، رحم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، رحم سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائی کے ساتھ لٹک گیا تھا کہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو چاہتی ہے وہ ہو گیا. یعنی جو رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو رحم کے رشتوں کو توڑ کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہماری کلاس کا ٹائم الحمدللہ ختم ہو گیا. اب کوئی آپ کا سوال ہوگا تو آپ گروپ کر لیجیے گا، کوئی چیز رہ گئی ہوگی سمجھنے والی تو اس کو دیکھ لیجیے گا. اس کے نوٹس آج ہی بنا لیجیے گا. اور لیکچرز آپ نے سننے ہیں، رحیق المختوم آپ کے پاس ہے، تو اس کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا. کیونکہ میرا آپ کو پتا ہے کہ میں لیکچرز جو ہے نا، میں
میرے لیکچرز کمپلیٹلی جو ہمارے ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں اس پر ہوتے ہیں، اور نہ ہی رحیق المختوم پر مکمل طور پر مشتمل ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کافی ساری جگہوں سے تیار کر کے آپ لوگوں کو لیکچر دیتی ہوں. تو اس لیکچر کی آپ کو جو لائیو آپ لوگ لیتے ہیں اس کو ضرور سنا کریں، اور باقی چیزیں بھی آپ جیسے ٹائم ملتا ہے آپ ان کو دیکھیں. سیرت کی اور بہت ساری بکس ہیں، آپ ان کو دیکھیں. تو انشاءاللہ آپ کے علم میں عمل میں اللہ تعالیٰ برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجرور استعمال کرنا ہو تو پھر یہ زی ہو جاتا ہے، زال اور پھر اس کے بعد چھوٹی ہے. انکا طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق. امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشمو، کیا آپ پاکستان سے ہیں یا ہند سے؟ پاکستان جو ہے وہ غیر منصرف اسما ہے. غیر منصرف اسما زیر قبول نہیں کرتے، یہ دو حالتوں میں ہی آتے ہیں. حالت رفع میں یہ پیش کے ساتھ آتے ہیں اور حالت نصب اور جر میں یہ زبر کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں. اس لیے من حرف جر کا اثر پاکستان پہ ہوا تو ہے، پاکستان یہاں پہ مجرور ہے لیکن زبر کے ساتھ. ام من الہندی، ہند دیکھیں پراپر یہاں پہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے کیونکہ ہند جو ہے وہ منصرف ہے. منصرف اسما تینوں حالتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، مرفوع بھی نظر آتے ہیں، منصوب بھی نظر آتے ہیں اور مجرور بھی نظر آتے ہیں. ہاشم انی من الہندی، بے شک میں ہند سے ہوں. المدرس وزمیلک الذی خرج معک الآن من الفصل، اور ابھی ابھی آپ کے ساتھ جو آپ کا دوست نکلا ہے وہ بھی ہند سے ہے. اہوا ایزم من الہندی، کیا وہ بھی ہند سے ہے؟ یہ مدرس سوال پوچھ رہے ہیں. ہاشم لا انہو من پاکستان، نہیں بے شک وہ پاکستان سے ہے. المدرس ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، آپ کی گھڑی تو بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے انا کا جو اسم ہے وہ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، گھڑی ساعتہ، اسی لیے ساعتہ کا منصوب ہے. آپ کی گھڑی ساعتہ کا یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے. آپ کی گھڑی تو مرکب اضافی فارمیشن جو ہے جب ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کا کی اور کے استعمال ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، اور اسی طرح کتابی، میری کتاب، کتابو کا، آپ کی کتاب، اسی طرح ساعتو کا، آپ کی گھڑی. لیکن یہاں پہ چونکہ یہ انا کا اسم ہے اسی لیے یہ ہمیں نسبی حالت میں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے. ورنہ عام طور پہ اگر ہم یہ کہیں الگ سے لکھا ہوا دیکھیں تو ہوگا ساعتو کا، آپ کی گھڑی. انا ساعتہ کا جمیلتن یا ہاشم، اور جمیلتن انا کی خبر ہے اسی لیے اس کو میں نے مرفوع پڑھا ہے. امین الیابانی ہیا، امین الیابانی ہیا، کیا یہ جاپانی گھڑی ہے؟ یہ اگلا سوال ہے مدرس کا. ہاشم لا انہا من الہندی، بے شک یہ ہند سے ہے. انا کے ساتھ یہ جو ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے یہ لوٹ رہی ہے گھڑی کی طرف. ساعتن چونکہ مونس ہے اسی لیے یہ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے یہ بھی مونس کی استعمال ہوئی ہے. تو اس کو آپ کہہ لیں کہ اختصار کے طور پہ اس طرح ہے کہ ضمیر استعمال کر لی جاتی ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کی بات کر رہے ہیں اسپیسیفک تو ہم بار بار اس کا ذکر نہیں کرتے. جیسے گھڑی کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہم بار بار گھڑی کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ ایک دفعہ گھڑی کہنے کے بعد ہم اس کی جگہ ضمیر لگا دیں گے. تو یہی اسلوب جو ہے وہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لا انہا من الہندی، نہیں بے شک یہ ہند سے ہے یعنی انڈیا سے ہے. المدرس اغالیتن ہیا ام رخیصتن، کیا یہ غالیتن کہتے ہیں مہنگی کو اور رخیصتن سستی، کیا یہ مہنگی ہے یا سستی ہے؟ ہاشمن انہا رخیصتن جدن، یہ بہت سستی ہے. جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت. ہم اردو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جب ہم نے بہت کہیں پہ استعمال کرنا ہو تو یہ جدن ہم لگاتے ہیں اور یہ عام طور پہ منصوب ہی لگایا جاتا ہے. جیسے کہنا ہو کہ میری صحت بہت اچھی ہے تو کہا جاتا ہے صحتی جیدہ، کہ میری صحت بہت اچھی ہے. صحتی جیدہ جدن، میری صحت بہت اچھی ہے. انہا بمیاتی روبیتن فقط، اس کی قیمت صرف 100 روپے ہے. روپے کو عربی میں روبیہ کہا جاتا ہے، روبیہ.
बिमिअति रुबियतिन, बा हरफ जर की वजह से ये रुबियतिन मजरूर है, और मिअतुन का तो आपको पता है 100 के लिए इस्तेमाल होता है। अल मुदर्रिस कम अखन लका या हाशिमु, कम के बाद जो इसम आता है वो मंसूब इस्तेमाल होता है और वाहिद इस्तेमाल होता है। आपके कितने भाई हैं ए हाशिम? तो हाशिम कहता है ली सलासतु इख्वतिन, मेरे 3 भाई हैं। ली सलासतु इख्वतिन। तो यहाँ पे देखें कि जो मुरक्कब जारी है वो हमें पहले नजर आ रहा है। मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, चाहे ये पहले आ रहा हो बाद में आ रहा हो। यहाँ पे ये पहले आ रहा है तो इसको हम खबर ही बनाएंगे, और इसके बाद जो है मुब्तदा मौखर आएगा, यानी ली यहाँ पे खबर है और सलासतुन इख्वतिन क्या है, मुब्तदा मौखर है, मेरे 3 भाई हैं। आम तौर पे मुरक्कब जारी बाद में ही आता है। जो सही फॉर्मेशन है जुमला इस्मिया की वो यही है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, सब तारीफ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए है, तो अल्हम्दु मुब्तदा है और लिल्लाही खबर। लेकिन अगर ये पहले भी आ जाए तो फिर भी ये खबर ही काउंट होती है। नहीं, वो ये जो आपको सामने नजर आ रही है पहली तमरीन, ये आपने खुद से करनी है। हाशिमुन तौलिबुन कसलान, कसलान कहा जाता है सुस्त को। क्या ये सही है या गलत है, बताइए। क्या हाशिम गलत है। सुस्त था? गलत है। हाजा खता, हाशिमुन तौलिबुन मुज्तहिदुन। साअतुहु रखीसतुन, साअतुहु गालियतुन, इन दोनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट वन सारतु साअतुहु रखीसतुन। रखीसतुन। फिर है साअतुहु बि अल्फी रुबियतिन, साअतुहु बिमिअति रुबियतिन। सारतु बिमिअति रुबियतुन। साअतुहु बि अल्फी रुबियतिन। अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरति, अखवातुहु बिल हिंदी। मा हुआ सहीहुन, सही कौन सा है? पहले वाला। उसकी जो बहनें हैं वो मदीनातुल मुनव्वरा से में थी। ताअम्मल मा यली, ये बहुत अहम तदरीब है, इसको आप अच्छे से समझ लें, और इसका इस्तेमाल दर्स में भी हुआ था।
دیکھیں انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہوا جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو جب ہم اس کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا انہو، کہ بے شک وہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیں مؤنث کے لیے انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ ہیا کی ضمیر ہے. جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے انا کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو پھر یہ اٹیچ ہونے کے بعد منصوب متصل ضمیر بن جائے گی، یعنی انہا. ہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ نسبت کی ضمیر ہے. انا اور انتا مل کے بن جائے گا انا کا، اور انا انتی مل کے بن جائے گا انا کی. انا اور انا متکلم کی ضمیر ہے یعنی میں. یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے، اننی اور انی، دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں. انی آپ لیسن میں دیکھیے انی استعمال ہوا ہے، ہاشم نے اپنے لیے استعمال کیا تھا. یہ دیکھیے ہاشم، انی من الہندی، بے شک میں ہند سے ہوں. تو یہاں پہ انا حرف مشبہ بالفعل تھا اور اس کے ساتھ انا کی ضمیر، تو جب وہ متصل ہو کے آئی ہے تو انی ہو گیا، اور انا نی بھی ہو سکتا تھا، دونوں طرح سے ہو سکتا. پھر انا اور ہم میں بن جائے گا انا ہم. اگر آپ یہ گردان پوری پڑھیں جو منصوب متصل ہے تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، انا اور نحنو. تو ہم دیکھیں دونوں میں سیم ہے، مرفوع منفصل میں بھی اور منصوب متصل میں بھی، دونوں میں جمع کے لیے ہم ہی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. انا ہم اور انا اور ہننا مل کے ہو جائیں گے انا ہننا، یہ بھی تبدیل نہیں ہوا جمع مؤنث کے لیے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، دیکھیں ہم اور ہننا سیم ہی ہے. اور انا جب انتم کے ساتھ ملے گا تو انکم ہو جائے گا، بے شک آپ سب مذکر. اور انا جب انتنا کے ساتھ ملے گا تو انا کننا ہو جائے گا، آپ سب مؤنث. اور انا اور نحنو مل کے دو طرح سے بنے گا، انا اور اننا، دونوں ہو سکتے ہیں یہ. سب نے بتانا ہے، آپ سب اپنے مائکس اوپن کر لیجیے. انا طالبن ایڈ کیجیے، انی طالبن. ہم پھر اس کے بعد ہے انتی زکیتن، انتی ہیں، انتی کو لگائیے انا کے ساتھ، کیا بن جائے گا؟ انکی زکیتن. تمرین الرابع، اقرأ الامثلة الآتیہ. اب اس کا آپ جائزہ لیجئے.
और खबर हमें वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh. खैरियत से आप?